ورسوله ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اونا بدعات دا تذکرہ کرنا ہے جو انہاں 2 مہینیاں دے اندر رجب اور شعبان دے مہینیاں دے اندر مسلمان کر رہے ہیں. اور ایدہ مقصد یہ ہے کہ اسی بدعات تو بچ کے سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیے. جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان نو، اہل اسلام نو اے حکم دیتا ہے کہ جو توانو میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین
او مال ہوئے، او احکامات ہون، او دین دے مسائل ہون، جو توانو میرے پیغمبر علیہ السلام دین انہوں لے لو، اور جدے تو منع کر دین او دے تو رک جاؤ۔ اے حکم ہے عرش والے رب دا کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی منع کردہ چیز دی مخالفت نہیں کرنی، اور جیڑی چیز تو آپ روک دیں وہ کم نہیں کرنا، تے جیڑی چیز آپ سانو دین انہوں لین تو قدم پیچھے نہیں ہٹانا، اور اسے بات دی اتباع کرنی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے یا کر کے بخا دیتا ہے۔ اگر اسی اپنے کھولوں کوئی دین دی بات بنا کے دین میں شامل کریں گے تے وہ دین نہیں ہوئے گا، بلکہ دین دے اندر اضافہ ہوئے گا، اور دین دے اندر اضافہ انہوں بدعت کیا جاتا ہے۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے سن، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ لوگوں، ہر وہ کم جڑا دین دے اندر نواں داخل کیتا جائے، نویں تو مراد ہے کہ جڑا کم اللہ نے کرن دا حکم نہیں دیتا، جیڑا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا، نہ کرن دا حکم دیتا ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو او عمل کرنا ثابت ہے۔ او کم دین بنا کے، او دیتے دین دا ٹھپا لگا کے دین اسلام دے اندر داخل کرنا، اینو بدعت کیا جاتا ہے، اور اینو بدعت آکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل محدثۃ بدعہ۔ ہر نواں کم جڑا دین دے اندر دین بنا کے داخل کیتا جائے وہ بدعت ہے، اور فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم دی آگ دے اندر لے جان والی ہے۔ حضرات، ایک بڑے سارے اعمال امت مسلمہ دے اندر ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہ دا نہ قرآن نہ کوئی تعلق ہے، نہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان نہ کوئی تعلق ہے، نہ آپ نے وہ فرمایا نہ کر کے بخایا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو کوئی عمل ثابت ہے، نہ صحابہ دے شاگرد تابعین تو ثابت ہے، بالکل دین اسلام نال اس کام دا تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن بعد دے لوگاں نے انہوں دین دا ٹھپا لگا کے، انہوں ثواب دا ٹھپا لگا کے دین اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور لوگ تحقیق نہیں کرتے، مکھی تے مکھی ماری آتے نے، تڑا تڑ انہاں بدعات دے اوپر عمل کری آتے نے، ثواب سمجھ کے وہ کام کرتے نے جڑے میرے پیغمبر نے نہیں کیتے، صحابہ نے نہیں کیتے۔ اور مینوں یہ دسو، جیڑا کام میرے پیغمبر علیہ السلام نے ثواب سمجھ کے نہیں کیتا، اگر آج دا کوئی مسلمان انہوں ثواب سمجھ کے کرتا ہے، یہ مطلب نکلیا گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام نالوں زیادہ دین نو سمجھنا۔ کیوں نہیں یہ ہو سکتا کہ کوئی میرے پیغمبر نالوں زیادہ دین نو سمجھ سکتا ہے؟ اور العیاذ باللہ، جیڑا بندہ دین اسلام کے اندر نئی بات داخل کرتا ہے، اور صرف ایک ہی بس نہیں،
بلکہ وہ اپنے عمل تو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دین مکمل نہیں کیتا، اے چیز رہ گئی سی میں جو داخل کر رہا ہوں، کیونکہ ایک بات بن گئی نا، جیڑا کم میرے نبی نے جو نہیں کیتا کرن دا حکم بھی نہیں دیتا۔ آج میں کہاں جی وہ کام کرنا ثواب ہے، انہوں کریا کرو، یہ مطلب ہے کہ نبی پاک کو گل نہیں دس کے گئے جی میں دس رہا ہوں۔ مینوں دسو جیڑا بندہ یہ کام کرتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر معاذ اللہ خیانت کرن دا الزام نہیں لگا رہا کہ میرے نبی نے معاذ اللہ پورا دین نہیں پہنچایا، اے گلاں رہ گئیاں سن کہ میں وچ داخل کر رہے ہیں۔ اتنی بری چیز ہے بدعت کہ انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ مینوں تانوں ہر قسم کی بدعت تو محفوظ فرما دے۔ حضرات سنو، دین مکمل ہو چکی ہے۔ کدوں مکمل ہویا ہے؟ میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے جڑا آپ نے اپنی زندگی دے اندر آخری حج، پہلا تے آخری حج آپ نے فرمایا کیتا ہے، اس حج دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام میدان عرفات چنے، مزدلفہ چنے، مینا چنے، تے میرے رب نے اے آیتاں نازل فرمائیاں جیڑی اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت اتاری ہے، اے اس مقام تے میرے رب نے اینو نازل فرمایا جدو میرے پیغمبر اپنی وفات تو 4 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع تھے عرفات کے میدان کے اندر میں نا، تے اس وقت میرے رب نے قرآن اتاریا، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اے جڑی آیت ہے نا جنہوں 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو دین سکھا رہے ہیں، حج کروا رہے ہیں، تے اس مقام تے میرے رب نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کافر تواڈے دین نو مٹان تو مایوس ہو گئے نے۔ آج جنہ مجمع لگا ہے نا تواڈے منن والیاں دا، تواڈے پیروکاراں دی جنی کثرت اس وقت ایتھے موجود ہے میدان عرفات دے اندر، اینو ویکھ کے تے کافراں دیاں آساں ٹوٹ گئیاں نے، کافراں دیاں امیداں ختم ہو گئیاں نے۔ او جیڑیاں امیداں لگا کے بیٹھے سن نا، اسی اسلام نو مٹا دینا ہے، اساں کفر نو غالب کر دینا ہے، اساں انہاں لوکاں نو دوبارہ پیچھے پیو دادے دے دین وچ واپس لے آنا ہے، اساں معاذ اللہ محمد نو قتل کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انہاں لوکاں نو اپنے پیو دادے دے دین وچ واپس لے آنا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب نبی جی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اج انہاں کافراں دیاں آساں ٹوٹ گئیاں نے، انہاں دیاں جڑیاں انہاں آرزواں رکھیاں سن او ختم ہو گئیاں نے، اے مایوس ہو گئے نے کہ دین اسلام نو مٹا سکن گے، اے مایوس ہو گئے نے کہ دین اسلام نو ختم کر سکن گے، لہذا سونیا فلا تخشوہم واخشونی، انہاں کافراں کولوں نہ ڈریا جے، میرے کولوں ہی ڈریا جے، میں دین نو غالب کیتا ہے، اسلام نو غالب کیتا ہے، میرے کولوں ڈریا جے، نہ کافراں کولوں نہ ڈریا جے۔ تے سونے
اور بھی گل سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ جیڑا دین اسلام آدم علیہ السلام تو چلتا آ رہا سی، آج میں اودی تکمیل تواڈے تے فرما دیتی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تے میں اپنا اسلام، اپنی نعمت دین تواڈے تے اج پوری فرما دیتی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام نو بطور دین میں تواڈے واسطے پسند فرما لیا ہے۔ اے آخری حج دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو 4 مہینے تقریباً پہلے اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ دے نبی جی میں تواڈے تے اپنا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت دی تفسیر کرتے ہیں لکھا ہے، ایک تو بعد ان کوئی چیز حرام نہیں ہوئے گی، کوئی چیز حلال نہیں ہوئے گی، جیڑیاں چیزاں حلال کرنیاں سن میں آج تک فرما چھڑیاں نے، جیڑیاں حرام کرنیاں سن میں آج تک کر چھڑیاں نے، جنہ کماں تو روکنا سی میں روک دیتا ہے، جیڑے کماں دا حکم دینا سی میں دے چھڑیا ہے، میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ حضرات میں دسنا اے چاہنا، دین میرے نبی دی زندگی دے اندر کی ہو گیا؟ سارے بولو کی ہو گیا؟ اور جیڑا کام میرے نبی دی زندگی دے اندر دین اسلام ہے سی، وہی دین ہے جیڑا میرے نبی دی زندگی چ نہیں سی، وہ بولو دین ہو سکدا؟ کیونکہ دین دے یا رب دے قرآن نو کیا جاندا ہے، یا آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان نو کیا جاندا ہے، اور رب کہہ رہے ہیں میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، یعنی قرآن میرے نبی دی زندگی چ مکمل ہو گیا، میرے نبی کے اوپر رب نے دین اسلام مکمل کر دیتا، جو کہنا سی کہہ دیتا، جو دینا سی دے دیتا، جدے کو منع کرنا سی کر چھڑیا، اور تو بعد 4 مہینے کے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبرائیل کا وحی لے کے آنا بند ہو گیا، میرے پیغمبر دنیا کو رخصت ہو گئے، دین مکمل ہو چکے ہیں، اور تو بعد جیڑا بھی کم دین اسلام میں نہ داخل کیتا جائے گا اور دین نہیں ہوئے گا، بدعت ہوئے گی، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں چلے جانے والی ہے۔ اللہ میرو توانو اوہی دین منن دی توفیق دے جیڑا رب نے قرآن اتاریا ہے تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان تو بیان فرما دیتا ہے، اپنے اعمال تو بیان فرما دیتا ہے، صحابہ دے عمل نو دیکھ کے رضامندی کا اظہار کر کے بیان فرما دیتا ہے، وہی دین ہے۔ ایک تو بعد جیڑی بھی بات ہے وہ پاوے کتنی بھی سونی کیوں نہ ہوئے، پاوے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، پاوے کتنی بھی اعلیٰ کیوں نہ ہوئے، اور دین نہیں ہو سکتا، دین وہ ہے جدے تے مہر محمد رسول اللہ نے لگا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جدے تے میرے نبی دی مہر نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نبی فرما گئے، آپ فرما صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جیڑا بندہ ساڈے اس معاملے دے اندر، ساڈے اس دین دے اندر جیڑا میں لے کے آیا، جیڑا میں تانوں دے کے جا رہا، جیڑا میرے رب نے نازل فرمایا ہے، جیڑا بندہ اس دین دے اندر کوئی نمی گل ایجاد کرے گا، کوئی نمی بات پیدا کرے گا، فرمایا فہو رد، او گل رد او مردود ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے، اور دا دین نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرما گئے پتہ لگا قرآن بھی دس رہا ہے کہ دین میرے نبی دی زندگی جو مکمل ہو گیا ہے اور تو بات تیری چیز میں سے داخل کی دی جائے گی اور دین نہیں ہوئے گی بلکہ وہ مردود عمل ہوئے گا رد کر دیتا جائے گا اور کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی اور اس عمل دے کرن ثواب نہیں لبے گا بلکہ وہ الٹا عمل وبال جان بن جائے گا اور انسان کی تباہی تے بربادی کا ذریعہ بن جائے گا پاویں وہ کوئی سنت کے خلاف نماز ہوئے آدھا نماز بڑا اعلیٰ عمل ہے پر جیڑا بدعت والی نماز ہے وہ اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی قرآن کی تلاوت نالوں بڑا عمل ہی کوئی نہیں پر جیڑا قرآن بدعت کے طور پہ پڑھیا جائے گا وہ انسان نے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گا اور لوگوں روزہ رکھنا بڑا اعلیٰ عمل ہے جیڑا روزہ میرے نبی کی مخالفت رکھیا جائے گا وہ انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا اسی طرح کوئی بھی نیک عمل ہے اور نیک عمل تائی بنے گا جب دیتے مور محمد رسول اللہ دی لگی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں توانو آج دے خطبے کے اندر چند ایک بدعات کا ذکر تواڈے سامنے کرنا چاہنا کہ اس دور کے اندر انہاں مہینیاں دے نال خاص کر کے کیڑیاں بدعتاں کیتیاں جا رہی ہیں ایک مہینہ جڑا چلدا پیا شعبان دا مہینہ ایک مہینہ جڑا پچھلا گزر چکیا ہے رجب دا مہینہ اور رجب دے مہینے دے والے نال پہلی جڑی بدعت ہے نا آؤ چونکہ وقت قلیل ہے میں چاہنا کہ تو زیادہ تو زیادہ باتاں سنا سکا سب تو پہلی بدعت جیڑی اے جناب کیتی جاندی ہے رجب کے مہینے دے اندر او کیڑی کیتی جاندی ہے اور ایدی بڑی مشہوری بھی کیتی جاندی ہے سوشل میڈیا تے بڑے اعلان کیتے جاندے نے پوسٹاں لگائیاں جاندیاں نے کہ رجب دی پہلی جڑی جمعرات ہے اور رات نو آندے نے لیلۃ الرغائب اس رات نو ایک نماز بنائی گئی ہے انہوں آندے نے صلاۃ الرغائب اے جی او جڑا بندہ صلاۃ الرغائب پڑھدا ہے رجب دی پہلی جمعرات نو 12 رکعتاں پڑھدا ہے او دے سارے گناہ رب معاف فرما چھڑدے نے اور جدوں بندہ مر کے قبر دے اندر جائے گا تے قبر دے اندر او نماز او دے کول آئے گی تے وہ بندہ آکھے گا تو کون ہے کتھوں آئی ہے تیری بڑی شکل سونی بڑی خوبصورت تیری شکل ہے تے وہ آکھے گی میں تیری نماز ہاں جیڑی تو رجب دی پہلی جمعرات دی رات نو پڑھی اے او نماز میں مینوں رب نے بھیجیا کہ میرے بندے دا دل لگا میرے بندے دے جا کے تنہائی نو ختم کر میرے بندے نو جا کے اینو جناب تسلی دے میں تینو تسلیاں دین واسطے آئی ہاں میں تیرا دل لگان واسطے آئی ہاں میں تیریاں تنہائیاں ختم کرنے واسطے آئی ہاں اے جی اس واسطے رجب دی پہلی جمعرات نو اے رات دے ٹائم 12 نفل پڑھنے چاہیے نے سارے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے قبر دے اندر نماز نال ہوئے گی اور بندے نو عذاب قبر تو بچا لے گی ایک یا تنہائیاں ختم کرے گی اے تسی سنتے آ رہے ہو نا اور کئی لوگ پڑھتے بھی آ رہے ہیں اے جی صلاۃ الرغائب پڑھنی چاہیے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا رب دے گھر دے اندر کھڑا منبر رسول تے کھڑا اس رجب دی پہلی جمعرات دی اس نماز جنوں صلاۃ الرغائب کیا جاندا ہے نہ ایدا ذکر قرآن وچ ہے نہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے حدیث دی اندر ایدا ذکر موجود نہیں نہ میرے نبی نے یہ نماز پڑھی ہے نہ صحابہ کرام 1.5 لاکھ صحابہ نے کسے نے یہ نماز نہیں پڑھی صحابہ کے شاگرد تابعین نے یہ نماز نہیں پڑھی محدثین نے یہ نماز نہیں پڑھی لوگوں مفسرین نے یہ نماز نہیں پڑھی سلف صالحین نے یہ نماز نہیں پڑھی اس نماز کا ذکر نہ بلوغ المرام وچ ملدا ہے نہ مشکات وچ ملدا ہے نہ ابو داؤد وچ ملدا ہے نہ ترمذی وچ ملدا ہے نہ نسائی وچ ملدا ہے نہ ابن ماجہ وچ ملدا ہے نہ موطا امام مالک وچ ملدا ہے نہ صحیح بخاری وچ ملدا ہے نہ صحیح مسلم وچ ملدا ہے نہ سنن بہقی وچ ملدا ہے نہ اس نماز نو امام شافعی نے بیان کیتا نہ ابو حنیفہ نے بیان کیتا نہ احمد بن حنبل نے بیان کیتا نہ امام مالک نے بیان کیتا نہ پیر عبد القادر جیلانی نے بیان کیتا اور جیڑی نماز دا وجود ہی کوئی نہیں اس
نماز نو تو سارے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا کے نہیں پھرنا اور آنا کہ سارے گناہ بخشے جان گے قبر دے عذاب کو بچ جاؤ گے. مینوں دسو اے دے نال وڈی ہور کیڑی بدعت ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نو نہیں سی پتا اس نماز دا. تیرے تے ڈائریکٹ وہی آئی ہے کہ نماز دی بڑی فضیلت ہے. اگر نبی پاک نو پتا سی دس نبی پاک نے کتنے بیان فرمائی؟ کوئی حدیث، کوئی کتاب، کوئی فرمان رسول، کسی صحابی کا عمل ثابت دے کر من کرد باتا نو دین کا نام دے دیتا گیا ہے. اور اسی سبحان اللہ ایڈی فضیلت والی نماز، سبحان اللہ ایڈی شان والی نماز، سبحان اللہ اسی سبحان اللہ کہہ کے بدعت کرتے جا رہے ہیں. اے صلاۃ الرغائب بدعت ہے. یہ دین اسلام نال کوئی تعلق سارے بولو. میں اعلان کرنا ایتھے ہی نہیں، جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا تے ساڈا خطبہ چلتا ہے، کوئی بندہ ایسی کوئی مستند روایت لے کے آئے، میں اگلے جمعے اللہ کی رحمت کا اعلان کرنے دے آ رہا ہوں. کوئی ایک مستند روایت صلاۃ الرغائب کے بارے من گرد باتاں، جھوٹیاں گلاں، صوفیاں دا بنایا ہوا اپنا دین، انہوں تسی میرے نبی دے دین جو باہر کھڑا ہوتے تو ہمیں پوچھے ہی کوئی نہ. یہ نہیں ہو سکتا. جنی دیر تک اللہ کی رحمت نال حدیث دے رکھوالے زندہ میں اسی صحیح حدیثاں بیان کرتے رہاں گے اور غلط کی تردید کرتے رہاں گے انشاءاللہ. پہلی بدعت اس مہینے کی صلاۃ الرغائب. آؤ دوجی بدعت دساں. رجب دی 22 تاریخ ہوندی ہے. کتنی تاریخ؟ 22 تاریخ. آج بڑیاں انشاءاللہ باتاں میں تو سمجھانیاں نے جے تسی توجہ فرماؤ. 22 تاریخ ہوندی ہے تے تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے. کی ہو لگے جی اے جی سویرے 22 رجب ہے تے اساں کونڈے بھرنے نے. کی بھرنے نے؟ کونڈے بھرنا کی ہے؟ ٹھوٹیاں لگیاں جاندیاں نے چھوٹیاں انہاں دے اندر پوریاں بنا کے. اج کل جدید دور ہے، حالات بدل گئے، رواج بدل گئے. وہ سنت نہیں بدلتی. سنت رواج بدلتے ہیں پر سنت ایک جڑا کونڈیاں دا معاملہ ہے نا، یہ شروع ہویا سی پوریاں بنائیاں جاندیاں، نال حلوہ بنایا جاندا تے پھر اے پوریاں تے حلوے لوگی اپنے کرانچ بناندے تے مسئلہ اے سی جدو بنایا گیا، جدو اے مسئلہ جوڑیا گیا کہ جناب جیڑی چھت تھلے اے کونڈے بھرے جان گے اوتھے ہی کھاتے جان گے، باہر نہیں جا سکتے. انہاں نوں باہر لے جانا جائز نہیں. پھر ہولی ضرورت پہ گئی تے مولویاں نے تبدیلی کر لئی. نہیں ہن باہر لے جانا بھی جائز ہے، دوجے گھر جا کے کھانا بھی جائز ہے. ایک تھان تو لو تے دوجے گھر جا کے کھا لو. سنت نہیں بدلتی، رواج بدلتے ہیں، بدعتاں بدلدیاں نے. 22 رجب نوں حلوے پکائے جان، پوریاں بنائیاں جان. اچھا جی کیوں بنائیاں کیوں جانیاں نے؟ اے امام جعفر صادق کہو رحمت اللہ سارے کو. اے امام جعفر صادق مسلمانہ دے امام نے کہو انشاءاللہ. بھائی امام جعفر صادق حضرت علی دی اولاد بھی کیوں نے، حضرت فاطمہ دی اولاد بھی کیوں نے، ساڈے امام نے. بولو ساڈے. جیڑا انہاں نوں اپنا امام نہیں مندا او اپنے امام دی فکر کرے. ساڈے بولو کی نے؟ پر اسی انہاں وال کڑال منسوب نہیں کرن دیاں گے، جھوٹ منسوب نہیں کرن دیاں گے. آندے نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایدا ایک بڑا لمبا جڑا قصہ کڑیا انہاں نے ظالماں نے. اللہ انہاں ظالماں دے شر تو امت مسلماں نوں محفوظ فرما دے. میں تانوں قصہ سنا لگا کونڈے کیویں جناب شروع ہوئے. آندے نے ایک دفعہ بڑی کہانی خوبصورت کڑی ہے. بندے جو سنتے ہیں نا
جدو مولوی سنان والے سناندے نے تے سبحان اللہ دی چھل پئی آندی ہے. ہاں جی کی آندے نے؟ ایک لکڑہارا سی، لکڑیاں دا کام کردا سی، بڑا غریب آدمی سی. انہیں بڑی ہمت کی تھی پر وہ دے حالات بہتر نہ ہوئے. آخر ایک دن وہ تنگ آ گیا. انہیں کیا باہر ملک جانا چاہیے، دوسرے ملک جانا چاہیے، اتنے جا کے قسمت آزمائی کرنی چاہیے. اور ٹر گیا دوسرے ملک کے اندر چلا گیا. تے اوتھے جا کے تسی کوئی بیماری تے نہیں؟ تے نیچے بیٹھو، دل بیماری نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے جی توجہ فرمو. ایک کرسی تے بیٹھن والا جڑا مسئلہ ہے نا بڑی مجبوری وچ جائز ہے. اے گل یاد رکھیا جے، مجبوری نہ ہوے تے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں جی. جی توجہ فرمانا. اے لکڑہارا نے آکھیا کہ میں اپنے دوجے شہر دوجے ملک جا کے قسمت آزمائی کرنا. اے دوجے ملک ٹر گیا. اوتھے بھی نے بڑی کوشش کی پر دی قسمت نہ بدلی، حالات نہ بدلے. تے او جڑی لکڑہارے دی بیوی سی نا، انہیں آکھیا کہ چلو خامن تے میرا نہیں کوئی پچھو پیسہ ہی نہیں گھلدا پیا، حالات بڑے خراب ہو گئے. انہیں وزیر دی بیوی نے گھر نوکرانی بن کے تے اوتھے ملازمت لے لئی. اوتھے جھاڑو شاڑو مارے، صفائیاں کرے. تے ایک دن وہ صفائی پہ کردی سی کہ اس وزیر کے سر وچوں حضرت امام جعفر صادق کہو رحمت اللہ علیہ انہاں دا گزر ہویا ساتھی نال نے. تے او جدو گزر ہویا تے انہاں فرمایا او میرے پروانیوں، او میرے مریدو، مینوں دسو کہ آج کی تاریخ ہے؟ انہاں کہا کہ امام صاحب آج 22 رجب ہے. انہاں کہا لو سبحان اللہ تانوں 22 رجب دی اہمیت دا نہیں پتا. انہاں کہا جی امام صاحب تسی دس دیو کہ 22 رجب دی اہمیت کی. آکھن لگے جیڑا 22 رجب نو میرے نام دے کونڈے بھر کے تے تقسیم کرے گا، کھلائے گا، میں اس بات کی گواہی دینا کہ وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی. تے جیڑا بندہ جناب جنہیں حالات نہ بدلن وہ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لے رب دے سامنے. میں پورے یقین نال کہنا کہ میرے نام دے کونڈے جیڑا بندہ 22 رجب نو پڑھے گا وہ جناب حالات بہتر ہو جائیں گے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی. وہ بی بی جڑی سی نا لکڑہارے دی بیوی وہ سنتی سی پئی، کدھر صفائی کرتی سی پئی، نالے گل انہیں سن لئی. تے امام صاحب گل کر کے ٹر گئے. تے انہیں فٹافٹ گھر جا کے حلوہ پکایا 22 رجب نو تے پوڑیاں بنائیاں تے انہیں جناب حلوہ بنڈیا، پوڑیاں بنڈیاں، لوگاں کھادیاں. تے ادھروں لکڑہارے دی قسمت بدل گئی. انہوں خزانہ جنگل وچوں لب گیا، بڑیاں اشرفیاں، بڑا سونا انہوں لب گیا. وہ سونا لے کے واپس آیا. میں بڑا شارٹ کٹ کر کے بیان پہ کرنا، وقت کی قلت ہے. وہ واپس آیا، انہیں آ کے وزیر دے محل دے سامنے اپنا محل چھت لیا تے جناب ٹھاٹ باٹ نہ رہن لگ گیا. تے ایک دن وہ وزیر نے چھت تے چڑھی. گپاں ویکھو کیویں لوکی بناندے نے. بندہ پوچھے گھر دے سامنے ایڈا محل بندا ہوے تے وزیر نوں پتہ ہی نہیں لگا. کیوں جی تواڈے گھر دے سامنے بندہ ایک مرلے دا مکان بنان لگ پیا، تانوں سیاپا پیا ہوندا ہے. اینی گل ہے کہ نہیں؟ تے او دے گھر دے سامنے محل بن رہا ہے. 1 منٹ وچ بن گیا، 2 منٹ وچ بن گیا، 10 منٹ وچ بن گیا. او کوئی تے 6 مہینے سال لگے ہون گے نا. انہوں پتہ ہی نہ لگا کہ میرے گھر دے سامنے محل پہ بن گیا. ایک دن چھت تے چڑھی تو انہیں محل ویکھیا. انہیں نوکرانیاں نے پوچھا اے محل کدے ہے؟ انہیں کہا جی جڑی تواڈے گھر بوکر مارਦੀ ਸੀ نا یہ ਉਹਦਾ محل ہے. ہلا بلاؤ انہوں بلایا. اے تو اے کتھوں اینا محل لے آندا ہے؟ انہیں کہا جی میں امام جعفر صادق دے نام دے کونڈے بھرے تے میری تے قسمت بدل گئی، خزانہ دب گیا، میں محل چھت لیا. انہیں کہا جا نہیں جا، اے امام جعفر صادق دے کونڈے بھرنا لینا مال کتھوں لبدا ہے؟ تیرا خامد کدھروں چوری ڈکیتی فرار لا کے آیا ہونا ہے، اوتھوں مال لے آندا ہونا ہے. لو جی او محلے چ بیٹھ گئی کونڈے بھرن والی تے وزیر نے کیتا انکار تے او دے خامد اتے ہو گیا کیس کرپشن دا. انہوں گرفتار کر لیا گیا، انہوں معزول کر دیتا گیا، انہوں در بدر کر دیتا گیا. وہ جا رہا سی تے بادشاہ دے شہزادے دی گمشدگی دا اعلان ہو گیا، شہزادہ گم ہو گیا. اس شک دے نال اس وزیر کو گرفتار کر لیا گیا کہ انہیں ہی شہزادے کو قتل کیتا ہونا ہے. انہوں پھڑ کے جیلے دے دیتا گیا. وزیر تے وزیر نہیں جیلے ٹر گئے تے اوتھے کہہ کے سوچ دے نے
کہ پتہ نہیں سارے نال بنیا کی ہے، یکدم ہی حالات بدل گئے نے تے وزیر نہیں آندی ہے وزیر نو میں چند دن پہلا امام جعفر صادق دے کونڈیاں دا انکار کر بیٹھی ہوں تے مینوں تے لگدا ہے وہی وبال بن گیا، انہاں نے توبہ دلا کیتی، معافی منگی تے نالے عہد کیتا کہ جے ایتھوں سانو نجات مل جائے تے اسی امام جعفر صادق دے کونڈے جا کے پڑھاں گے، حالے عہد ہی کیتا، نیت ہی کیتی تے جناب بادشاہ دا منڈا بھی لب گیا تے اونے وزیر نے آزاد بھی کر دیتا، دوبارہ عہدے تے جناب منصب تے فائز بھی کر دیتا، ترقی بھی دے چھڑی، اور پھر اوتو بعد او وزیر نے ساری زندگی امام جعفر صادق دے کونڈے بھردی رہی، لہذا ثابت ہویا کہ امام جعفر صادق دے نام دے 22 رجب نو جڑا بندہ کونڈے بھردا ہے او تے رزق وچ برکت پہ جاندی ہے، فراوانی پہ جاندی ہے۔ اس سارے واقعے دا حوالہ کتھے وے؟ کونڈیاں دی ایک واحد دلیل، ایدے تو علاوہ کائنات وچ کوئی دوسری دلیل نہیں، ایس کسے نو دلیل بنا کے کونڈے پڑے جاندے نے، ایدی کوئی دلیل جدن لب کے میں نے دسیا جی آگے تلاش شروع کرتے ہو، اپنے مولویوں نے پوچھو کونڈے کرنا لیا نو پوچھو، جدن دلیل لب کے میں نے بھی آگے دسیا کائنات تیری دلیل کوئی نہیں، امام جعفر صادق تے جھوٹ منسوب کیتا گیا۔ میں نے دسو حضرت علی دی اولاد جو امام ہوئے او کدی عبادت دی دعوت دے گا، اللہ دی کہ اپنی؟ اور جدا ایمان ہے وہ دے دسو ہاں، حضرت علی دی اولاد جو امام ہوئے وہ آکھے گا کہ میرے نا دے کونڈے پر ہو، یا آکھے گا رب دے نا دا صدقہ کرو؟ کدے نا دا آکھے گا؟ یہ دا مطلب ہے امام جعفر صادق دے ظالمہ نے کی لائیے تو الزام لگایا، امام صاحب شرک دا حکم نہیں دے سکتے۔ ہن میں تینوں دساں اے 22 رجب نو کونڈے کیویں بھرے جاندے نے، کیوں تے شروع کتھوں ہوئے؟ لکھو، سنو میری بات، نوٹ کرو میری بات۔ ایک پیر جماعت علی شاہ ہوئے نے، اکثر لوگ انہوں نے جانتے ہوں کہ بڑا نام پیر جماعت علی شاہ، انہوں کا ایک مرید ہے، اس مرید کا نام ہے مصطفیٰ علی خان، انہیں ایک کتاب چاہ لکھیا جواہر المناقب، اس کتاب سے دے جو لکھ رہے ہیں آندہ ہے ایک مشہور شاعر سی امیر مینائی، امیر مینائی وہ کا پتر سی خورشید مینائی، انہیں ایک کتاب چاہ لکھیا کونڈیاں دی فضیلت اوپر 1906 دی اندر، 1900 ہون کی جا رہی ہے 2005، انہیں کدوں لیا کتاب چاہ 1906 دی اندر، کتنے سال پہلا ہو گیا؟ کوئی 100 سال انہیں کو بن گیا نا، 100 سال پہلا خورشید احمد مینائی نے کونڈیاں دے اوپر عجیب داستان دے نام تے اے داستان جیڑی میں تمہیں سنائی ہے انہیں لکھ کے تے انہیں لوکاں نے تقسیم کیتا 1906 دے اندر، تے لوکاں نے اس کتاب سے نو پڑھ کے تے لوکاں دا تمہیں پتہ ہے نا برے صغیر پاک ہوئی تے جڑے لوگ نے شروع تو انہاں دے عقائد بڑے کمزور رہے نے، جتھے کوئی جھنڈا سبز ویکھیا اوتھے ہی جناب ڈگ پیندے نے، جتھے کوئی ڈھیری ویکھی اوتھے سلام کرن لگ پیندے نے، ایڈے کمزور انہاں دے عقائد نے۔ انہیں 1906 جنہوں چھپا کے ایک کتاب چا تقسیم کیتا تے لوکاں نے کونڈے بھرنے شروع کر دیتے، پھر 1911 دی اندر اے رسم لکھنؤ تک پہنچ گئی، لکھنؤ دے لوگ بھی اس کونڈیاں نوں بھرن والی رسم کرن لگ پے 1911 دی اندر، پھر اس تو بعد آہستہ آہستہ اے رسم دیگر علاقیاں وچ پھیلنی شروع ہوئی، پھر دیگر ملکاں وچ چلی گئی، جتھے جتھے کونڈے بھرن والے آندے جاندے رہے اے رسم پھیلتی گئی، اور آج پورے پاکستان ہندوستان دی اندر یہ رسم موجود ہے کونڈے بھرن والی۔ اے جی آغاز اے دا کدوں ہویا؟ 1900 سارے بولو 1906 دے اندر۔ میں پوچھنا ہے تو پہلا 1300 سال اے رسم کتھے سی؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس دنیا تو کیا صدیاں بیت چکیاں نے، 1300
1500 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکی ہے، امام جعفر صادق نے اس دنیا کو گیا، اور یہ رسم شروع ہو رہی ہے 100 سال پہلا، اردو پہلا ہے دین کتنے سی؟ مینوں دسو میرے نبی دی وفات تو بعد قرآن اتریا؟ اچھی بولو، جبرائیل آئے؟ یہ کونے کتوں آئے؟ اور یہ بھی سن لو یہ کونے کیوں شروع ہوئے؟ یہ شروع کرنے والا ایک مخصوص طبقہ سی جنہوں نے 22 رجب سن 60 ہجری، 22 رجب سن، تاریخ یاد کر لو، 22 رجب سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ 22 رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی وفات ہوئی۔ انہوں نے 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دی خوشی تے جشن مناندیاں حلوے پکا کے پوریاں بنا کے ونڈے، تے چونکہ امت مسلمہ نو ایک گل دس نہیں سن سکدے، اس واسطے داستان کڑ کے او دی نسبت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ول کر کے اور اینو دین دا نام دے دیتا۔ اور لوگوں اے دین نہیں، اے صحابہ دی وفات پر جشن منایا جاندا ہے۔ آج کنے سنی مسلمان نے جڑے کونے بھرتے ہیں، کنیاں سنی خواتین نے جڑیاں 22 رجب نو سپیشل کونے بھردیاں نے۔ کاش تو کونے بھرن تو پہلے غور کیتا ہوندا اے کونے آئے کتھوں نے، اے دی نسبت کتھے جا کے جڑ رہی ہے۔ اللہ میرے توانو ایک بدعت محفوظ فرما رہا ہے۔ آگے چلو، تیسری بدعت رجب دے مہینے کے اندر 27 رجب آ جاندی۔ کیڑی رجب؟ 27 رجب نو شبینے پڑھے جاندے نے، قرآن مکائے جاندے نے، نوافل پڑھے جاندے نے، بڑے بڑے کھانے بنا کے تقسیم کیتے جاندے نے، کھلائے جاندے نے، اور اگلے دن پھر روزہ بھی رکھیا جاندہ ہے۔ یہی کیوں؟ آندے نے 27 رجب نو پیغمبر علیہ السلام معراج دے گئے، کتھے گئے؟ اس واسطے اسی شبینے پڑھنے ہیں، تلاوتاں کرنے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، کھانے پکا کے بننے ہیں، اور جناب اگلے دن روزہ بھی رکھنے ہیں، اور بڑیاں بڑیاں فضیلتاں بیان کیتیاں نے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے، یہ تے کوئی شک، جیڑا شک کرتا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ میرے نبی معراج تے گئے، یہ تے کوئی شک نہیں، پر کیڑے مہینے گئے تے کیڑی تاریخ نو گئے، یہ دے بارے کسی نو پتہ ہی نہیں، یہ دے بارے کسی نو علم۔ یہ جڑا 27 رجب ہے نا، ایک قول ہے، کسی کہنے والے کہہ چھڑیا کہ 27 رجب نو گئے، اے نبی پاک کا فرمان نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، اے کسی کہنے والے کہہ چھڑے کہ 27 رجب نو گئے۔ امام ابن تیمیہ کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس حوالے نال، فرماندے نے اس انہاں دی کتاب ہے زاد المعاد، اس زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اس رات کے تعین تاریخ یا مہینے پر کوئی دلیل نہیں۔ معراج کی رات کے تعین مہینے اور تاریخ پر کوئی دلیل نہیں۔ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں بے سند اور من گھڑت ہیں، بے سند اور من گھڑت ہیں۔ صحابہ اور تابعین سے معراج کی رات میں عبادت کا کوئی خاص کام کرنا ثابت نہیں، بلکہ وہ تو اس رات کا ذکر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے ان کو اس رات کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کہ معراج کی رات کون سی ہے،
اس لیے صحابہ اس رات کے کسی خاص ہونے کا کوئی ذکر نہیں کرتے تھے، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے تھے، اس رات کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے تھے، اس دن کا کوئی خاص روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور جیڑا معراج دی راتی نوافل پڑھ دے، معراج دی راتی شبینے کرم دے، معراج دی راتی معراج نو خاص کر کے عبادت کرتے، اگلے دن معراج دا خاص کر کے روزہ رکھ دے، اور میرے نبی دی بھی مخالفت کرتے، صحابہ دے طریقے دی بھی مخالفت کرتے۔ میرے پیغمبر نو معراج کدوں ہوئی ہے؟ مکی زندگی دے آخری سالہ دے اندر۔ بعد نے لکھے ہے 1 سال ہجرت تو 1 سال پہلا معراج ہوئی ہے، بعد نے لکھے ہے 1.5 سال پہلا معراج ہوئی ہے۔ یعنی یہ اختلاف ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں کہ معراج کیڑے مہینے میں گئے، کیڑی رات میں گئے، کسی نے لکھا سال پہلا ہجرت تو گئے، کسی نے لکھا ہجرت تو 1.25 سال پہلا گئے۔ میرے نبی معراج تھے گئے، معراج تو واپس آئے، 1 سال مکے چ رہے، پھر ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ کتنے سال رہے مدینے؟ جنہوں نے پتہ بولو ہمارا۔ میرے نبی مدینے آ کے کتنے سال رہے؟ اور مسلمانوں، انڈیا کے اداکار کا پوچھا انہیں کنیا فلموں میں کام کیتا ہے، اور میرے نبی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ 10 سال میرے نبی مدینے جا کے رہے۔ ایتھے میں پوچھا نا کیڑے کرکٹر نے کنے جناب فائنل کھیلے نے، کنیاں ٹوینٹیاں کھیلیاں نے، کنیاں گینداں کھیلیاں نے، کئی بھی جو پڑھ گے مینوں پتہ نہیں۔ تے ظالموں کو نبی پاک دا اے نہیں پتہ مدینے آ کے زندگی کنے گزاری ہونا۔ اے تسی عاشق رسول اللہ دے 10 سال مدینے رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 1 سال مکے، معراج تو بعد 1 سال مکے، 10 سال مدینے، کتنے ہو گئے؟ 11 سال۔ 11 سالہ جو معراج والا مہینہ کنی بار آیا؟ 11 باری۔ اے رات کنی بار آئی؟ 11 باری۔ کوئی ایک رات دے اندر، 1 سال دے اندر میرے نبی کو کوئی ایک حدیث پیش کر دے کہ اللہ دے نبی نے کسی مہینے دے کسی رات نو معراج نال خاص کر کے نفل پڑھے ہون یا روزہ رکھیا ہو۔ صحابہ نے کم کیتا ہوئے، اور جیڑے امامہ دا تو پیروکار ہے، کوئی امام شافعی دا پیروکار ہے، کوئی امام ابو حنیفہ دا پیروکار ہے، کوئی امام محمد بن حنبل دا پیروکار ہے، کوئی امام مالک دا پیروکار ہے، وہ نہ جمع امامہ کو ثابت کر دے۔ بڑی دنیا پیر عبدالقادر جیلانی نو بدلن والی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی کا ثابت کر دے۔ اللہ دے نبی نے معراج دی رات کوئی خاص کر کے عبادت ہے تے تسی اج کیڑے نفل پڑھی ہوندے؟ میرے نبی نے معراج دا دن خاص کر کے روزہ، تسی کیڑے روزے رکھی ہوندے؟ تسی نبی پاک نے پیغام دیا تواڈے کو سپیشل آسمان تو دین آ رہا، دیکھو تو صحیح کردے کی ہوتا ہے۔ اس رات نو خاص کر کے عبادت کرنا میرے نبی کو ثابت ہے، لہذا یہ بھی بولو کی ہے بدعت، بولو کی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جڑا ساڈے دین وچ نواں کام ایجاد کردا ہے او مردود ہے، او عمل بولو۔ میں پہلا کہ ہے نماز میرے نبی دی مخالفت ہے جو پڑھ اور نماز مردود ہے، روزہ میرے نبی دی مخالفت ہے جلا کو روزہ مردود ہے، اور لوگوں شبینے میرے نبی دی مخالفت ہے کرو شبینے مردود ہے، تو کھانے پکا کے میرے نبی دی مخالفت جو ونڈ وہ سارا صدقہ مردود ہے، کیونکہ میرے نبی دی مہر اتے نہیں لگی۔ اگوں آ جو شعبان کا مہینہ چڑھ گیا، شعبان چڑھے ہے نا، شعبان چڑھ گئے، ایدی ہونی ہون 15 تاریخ اگلے جمعے آ رہی، اگلا جمعہ 14 تاریخ ہے، 15 رات ہونی ہے، 15 شعبان تے لوگاں نے کہ بارے بڑے بڑے جناب معاملات کھڑے ہیں۔ پہلی گل تے سمجھو اس 15ویں شعبان نو آتش بازی کیتی جاتی ہے، کی کیتی جاتی؟ آتش بازی۔
کوئی شرلیاں چلاتا ہے، کوئی پٹاخے چلاتا ہے، کوئی انار چلاتا ہے، کوئی جناب موم بتیاں روشن کرتا ہے. اور اج کل جدید دور ہے بھلا ہوئے چائنا والیاں دا، انہاں جناب او نکیاں نکیاں بتیاں کر چھڑیاں نے، وہ مسیتاں تے بھی لگیاں نے، گھراں تے بھی لگیاں نے، کوٹھیاں تے بھی لگیاں نے، بینکاں تے بھی لگیاں نے. بلے بلے ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے. اور لوگوں سنو، اے چراغاں، اے آتش کدے، اے آگ جلانا، روشنیاں کرنا، اے میں تمہیں دساں اے کام کتوں شروع ہوا ہے؟ حضرت توجہ فرمانا. 132 ہجری کون کہڑی جا رہی ہے؟ 1400 ہاں جی 46 ہجری 1400. آج تو کنے سو سال پہلا؟ تقریباً کوئی 1300 سال پہلا 132 ہجری دے اندر جدو بنو عباس تے بنو امیہ دا آپس وچ اختلاف چل رہا سی حکومت دے معاملے تے بنو امیہ کو بنو عباس حکومت کھونا چاہتے سن پر کھو نہیں سن سکتے کیونکہ بنو امیہ بڑے تگڑے سن تے انہاں دے نال بڑے بڑے صحابہ کرام موجود سن اور بڑے بڑے تابعین بڑے بڑے لوگ انہاں دے نال موجود سن. تے بنو عباس نے انہاں کو حکومت کھون واسطے ایرانیاں دا تے اجمیاں دا سہارا لیا، انہاں دی ہیلپ لئی. ایرانی کون سن؟ مجوسی. ایرانی کون سن؟ سارے بولو. حدیث چاہتا ہے نا، سیرت کی کتابیں تساں پڑھے ہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے تے ایرانیاں دے آتش کدے بجھ گئے. میرے نبی جدو دنیا دے تشریف لے آئے تے ایرانیاں دے آتش کدے جی بولو بجھ گئے. ہن جدو بنو عباس نے ایرانیاں کو ہیلپ لئی تے ایرانیاں دے بڑے بڑے مجوسی جڑے سن انہاں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے تے مسلماناں چ داخل ہو گئے. ایک بڑا مشہور خاندان سی ایران دا، او دا جناب نام میں تہاڈے سامنے برامکا، مشہور خاندان سی. نام کی او دا؟ برامکا. بولو کی نام سی؟ برامکا. اے بڑا مشہور خاندان سی اور اے مشہور اس اعتبار نال سی کہ مجوسیاں دے مذہب وچ چونکہ اگ دی پوجا ہوندی ہے، اے خاندان اگ جلان وچ او دی حفاظت کرن وچ او دی نگرانی کرن وچ اے دا ایک نام سی برامکا دا. یہ بھی جناب اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اینی ترقی کی تھی کہ آہستہ آہستہ حکومت کے عہدیاں دے فائد ہو گئے اور پھر باقاعدہ وزیر بھی بنے انہاں چ کچھ لوگ. تے اے جدو حکومت دے عہدیاں دے فائد ہوئے چونکہ اندروں مجوسی سن، باہروں اسلام دا لبادہ نہ اوڑھیا سی، انہاں نے پھر اپنے اس اگ دی پرستش جڑی کردے سن اس عمل نو مسلماناں وچ لیاون واسطے انہاں نے جناب آتش لگانی، اگ لگانی شروع کی تھی، مختلف چراغاں کرنا شروع کیتا. تے ظاہر بات ہے امت مسلمہ نو کوئی دھوکا بھی تے دینا چاہے پیرا سی نا، اونج تے اے لوگ ایڈی جلدی کسے گل نو مانتے نہیں. انہوں نے پھر ایک گل کری کہ 15ویں شعبان دی 15ویں رات جڑی ہے نا، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی شانہ والی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آتے ہیں اور بندیاں دیاں دعاواں قبول کرتے ہیں. اس رات نو نوافل پڑھنے چاہیے نے، اس رات نو عبادت کرنی چاہیے نے تے اس رات نو چراغاں کرنا چاہیے. اے انہوں نے لالی پاپ دیتا مسلمانوں نو اور پھر مسلمانوں نے شعبان دی 15ویں رات نو اگاں پالنیاں شروع کر دیتیاں، چراغاں کرنا شروع کر دیتیاں، جناب موم بتیاں جلانیاں شروع کر دیتیاں. وقت بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے. اے جیڑیاں شمع روشن ہوندیاں سن اور لال ٹہنا شمع تو اج موم بتیاں بن گئیاں، موم بتیاں تو ٹنڈا بن گئیاں، ٹنڈا تو پھر جناب اے لائٹاں بن گئیاں. ہن جناب اس رات نو مسجداں وچ بھی لائٹاں جلائیاں جاندیاں نے، گھراں وچ بھی چراغاں کیتا جاندا ہے. اور لوگوں سنو، اے اسلام دے اندر بطور عبادت سب تو پہلا چراغاں کیتا تے مجوسیاں دے خاندان برامکا نے کیتا اور انہاں نے اس آتش بادی نو اسلام وچ داخل کیتا. اے تو پہلے آتش بادی اسلام وچ بچ کے بولو کوئی نہیں سی. تو جانے خیر صلی اللہ علیہ نے شنیاں چلا لیں گے تو کی ہے جے
تم ویکھ تیرے بالاں دیاں شرلیاں دی نسبت کتھے جا رہی ہے. مجوسیاں دی سنت عمل کروا رہے ہیں. سن 132 ہجری کے اندر ایک کام شروع ہوا. مجوسیاں دے طریقے تے چل رہے ہیں. اس شبان دی 15ویں رات نو چراغاں کر کے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ طریقے ماننے مجوسیاں دے. آتش بالیاں کرنے مجوسیاں بالیاں. اور لوگوں خدا دا خوف کرو. اور پھر اس رات کی فضیلت یہ جی اس رات نو اللہ آسمانے دنیا دے آندے نے تے بندیاں نو آندے نے منگو کی منگ دیو. بخشش منگو گے میں بخش دیاں گا. رزق منگو گے میں رزق دیاں گا. شفاواں منگو گے میں شفاواں دیاں گا. یہ جڑی روایت ہے نا بڑی تساں مشہور سنی ہونی ہے. اس روایت دے متعلق سن لو ذرا. اس روایت کے حوالے نہ لے حضرت ملا علی قاری یہ بہت بڑے عالم ہوئے نے حنفیاں دے عالم. میں انہاں دا نام اس واسطے لیا ہے کیونکہ سارے بریلوی بھائی اور حنفی بھائی زیادہ اس شعبے دے اندر پائے جاندے نے نا. اللہ نے اہل حدیثاں نو کسی حد تک بچایا. اللہ بچائی رکھے. اللہ مزید محفوظ فرمائے. اور اہل حدیثوں تواڈے وی اور خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. تسی بھی گوانڈیاں دا منہ لال ویکھ کے تے ٹڈا مار کے لال کرنا شروع کر دیا ہے. بدعات تو نہیں پڑھتے تسی بھی. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اہل حدیث ہوے جڑا رب دے قرآن نو مندا رسول اللہ دے فرمان نو مندا بس. جن نے ماحول ویکھ کے تے لوکاں دے حالات ویکھ کے دین بنانا والا حدیث ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سنو اہل سنت حنفیاں دے بہت بڑے عالم ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ یہ اپنی کتاب وچ لکھدے نے. اور اسی طرح ترمذی دی شرح تحفۃ الاحوذی او دے مصنف حضرت مبارک پوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی اپنی کتاب وچ لکھدے نے اس گل نو کہ یہ آتش بازی برامگاہ نے شروع کی تھی. کنا شروع کی تھی؟ جڑے کون سن؟ مجوسی. کون سن؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام میں جائے انہوں نے آتش بازی نو رواج دیتا. یہ تو پہلے اسلام میں کوئی آتش بازی نہیں سی. ہن کیڑی گل میں کہ بیان کر رہے ہیں کہ اس رات نو اللہ آسمان دنیا تے اوندے نے اور بندیاں دیاں جو دعاواں منگدے نے اللہ قبول فرماتے نے. اے روایت حضرت علی کولو مروی آندے نے. حضرت علی کولو رضی اللہ تعالی عنہ. اس روایت کے محدثین نے حکم لگایا ضعیف روایت. کی روایت ہے؟ سارے بولو. اور ضعیف روایت دین ہو سکتا؟ اونچی بولو. نہیں ہو سکتا. آگے چلو. ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر تو اٹھے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں دیکھیا کہ آپ بستر تے نہیں تے میں کیا پتا کراں کتھے گئے نے تے میں لبدی گئی تے جنت البقیع میرے نبی دعا میں منگدے نے تے میں واپس آ گئی. نبی پاک بھی واپس آ گیا. آپ نے فرمایا تو میرے پیچھے آئی سی جی اللہ کے رسول. اور میں تینوں اے سی کہ میں کسی اور بیوی وال ٹر کے آواں گا. جی اللہ کے نبی مینوں اے سی تسی کدھر ہور ٹر گئے ہو کسی اور بیوی وال. میں پتا کرن گئی سا تے اللہ کے نبی تسی جنت البقیع دعا میں منگدے سو کیوں؟ فرمایا آج رات شبان دی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا تے اوندے نے تے بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما چھڑدے نے. جدوں اے روایتاں بیان ہوندیاں لوکیاں نے سبحان اللہ کیا بات ہے بلے اے کیا ہونا لوکی شبلات منان ایڈیاں سوادیاں تے روایتاں سناندے نے مولوی. اس روایت دے بارے محدثین لکھتے ہیں شدید قسم دی ضعیف ہے ناقابل قبول روایت ہے. اے اللہ دے نبی تک پہنچ نہیں رہی راشی رہ جاتی ہے. سند منقطع ہے. دو جگہ تے سند منقطع ہے. اللہ دے نبی تک روایت نہیں پہنچتی. شدید قسم دی ضعیف روایت. ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے. آندے نے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اب بڑی مشہور روایت ہے سوشل میڈیا تے بڑی چلتی ہے. رجب اللہ دا مہینہ ہے
پڑھی جائے نا چلتی ہے سوشل میڈیا. رجب اللہ کا مہینہ ہے تے شبان آپ نے فرمایا میرا مہینہ ہے تے رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے, شبان میرا مہینہ ہے تے رمضان امت کا مہینہ ہے. اس واسطے رجب بھی جناب بڑی خاص عبادت کرنی چاہیے, شبان بھی خاص نوافل روزے کرنے چاہیے, تے رمضان تے ہے ہی روزے والا مہینہ. اس روایت کے متعلق بھی ملا علی خاموشی نہ بیٹھو, ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ اے بارے اپنی کتاب موضوعات کبیر شریف میں لکھتے ہیں یہ روایت من گھڑت ہے. یہ روایت کسی ویلے بیٹھے کر لئی حنفی عالم ملا علی قاری لکھتے ہیں من گھڑت روایت ہے. کسی صوفی نے کہا کہ کر لئی. پھر ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اے جی شبان دی جدو 15ویں رات آئے تے 13 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. کنی رکعتاں؟ 13 رکعتاں. ہر رکعت دے اندر 3 بار قل هو اللہ پڑھنی چاہیے. قل هو اللہ احد 3 بار ہر رکعت وچ پڑھنی چاہیے تے 13 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے. پھر کی ہوئے گا جیڑا بندہ یہ 13 رکعتاں پڑھدا ہے شبان دی 15ویں رات, او قیامت والے دن ایسے 10 بندے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی انہاں 10 بندیاں دے حق وچ سفارش کرے گا تے اللہ دی سفارش قبول کر کے 10 جہنمیاں نو جنت دا داخلہ دے چھڑے گا. کڈی سوادی روایت ہے. نعرے کیوں نہ وجن بلے بلے کیوں نہ ہوئے, سوال ہی بڑے روایت ہے. اور اس روایت کے متعلق بھی ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بھی روایت من گھڑت ہے, کسے کولو کڑی ہے, رسول اللہ تو ثابت نہیں. اے من گھڑت ہے صحیح روایتاں لے کے تسی عبادتاں میں کرتے ہو. پھر ہم بھی شبان دی 15ویں رات نو اے قسمتاں بدلدیاں نے, قسمتاں لکھیاں جاندیاں نے. اس رات نو فیصلے ہوندے نے. سن لو فیصلے اس رات نہیں ہوندے, فیصلے ہوندے نے لیلۃ القدر. فیصلے کدے ہوندے نے؟ آخو کے دلیل کی ہے سنو. اللہ فرماتے ہیں انا سورہ لقمان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اے جڑی آیت ہے میں سورہ لقمان کہہ رہا سورہ دخان دیا آیتاں نے 5 پارا آندے نے دیکھو جی اللہ نے اس رات کا ذکر کیتا ہے کہ اس رات دے اندر یفرق کل امر حکیم, حکمتاں والے کاماں دے فیصلے کیتے جاندے نے. اس رات جو فیصلے ہوندے نے کنے مرنا ہے, کنے زندہ رہنا ہے, کدا نکاح ہونا ہے, کدے بچے ہونے نے, اس رات نو فیصلے ہوندے نے. میں انا کدی قرآن تو دھیان نال پڑھیا ہوندا تے اللہ دی قسم تو گمراہ نہ ہوندا. آؤ قرآن پڑھو دھیان نال. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا ہے اے جڑی رات ہے شبان دی 15ویں رات نہیں, اے لیلۃ القدر ہے. کتھے دلیل ہے؟ اللہ نے کیا کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, اساں اس قرآن نو برکت والی رات نازل فرمایا ہے. اور رات برکت والی جڑی ہے وہ کیڑی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات دے اندر حکمت والے کاماں دے فیصلے کیتے جاندے نے. کیڑی رات ہے کہ جس رات اللہ فرماتے نے ایسا کی اتارے ہے, جی وہ تو کی اتارے ہے. اور قرآن کیڑی رات اترے ہے؟ اللہ دے کولوں پوچھ لینے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اساں نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے. تے لیلۃ القدر کیوں ہوندی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان دا مہینہ جدے جس قرآن نازل فرمایا ہے. پتہ لگا
قرآن رمضان اترے ہے. رمضان دیاں آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں وچوں ایک رات لیلۃ القدر ہے. اس لیلۃ القدر وچ قرآن اترے ہے. او رات 1000 مہینے دی عبادت نالوں دی عبادت افضل تے بہتر ہے. اس رات وچ اللہ حکمت والے معاملے دے فیصلے کردا ہے. شعبان دی 15ویں رات دا ذکر ہی قرآن وچ کوئی نہیں. تو کتھوں لئی پھرنا ہے؟ وہ تے لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر رمضان ہے کہ رمضان دے آخری ہے. لہذا شعبان دی 15ویں رات دی کوئی فضیلت کسی حدیث تو ثابت نہیں ثابت. کوئی عبادت کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں. تے جیڑا کام میرے نبی تو ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، بولو وہ کی ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جیڑا بندہ ساڈے دین وچ نئی گل ایجاد کردا ہے وہ عمل کی ہے؟ مردود ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نواں کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت. اللہ سانو گمراہیاں تو بچا لے، رب بدعات تو بچا لے. اللہ سنت کے مطابق صحیح دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو اعلان نے، دعاواں دی درخواستاں نے. کسی لکھیا ہے کہ میری بھابی پچھلے جمعے فوت ہو گئی، دعائے مغفرت کر دیو. اے بھائی سعودی عرب وچ بیمار نے، انہاں دی صحت واسطے اور بیماراں واسطے بھی دعا دی درخواست ہے. دعا کرو اللہ تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جڑے فوت ہو گئے نے، جتنے ایمان والے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب نو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ سانو بھی معاف فرما دے، اور اللہ سارے حال تے بھی رحم فرما دے. معاف رکھنا. میں اگے بھی ایک پروگرام وچ ایک بات کہی سی کہ ساری قسمت وچ ہورے ساری عمر لڑنا ہی رہ گیا ہے. سانو پپو پوئیاں نہیں ہوندیاں، میٹھیاں میٹھیاں گلاں سنا کے تے لوکاں نوں آ کے کیا بات ہے. سبحان اللہ. اے اللہ نے سانو سعادت عطا کی ہے کہ اسی ہر غلط بات دے خلاف آواز اٹھانے. الحمدللہ. اور یہ لڑائی اساں لڑدے رہنا انشاءاللہ. کیوں؟ رب نے سانو یہ ڈیوٹی دیتی. اساں حق دا اعلان کرنا ہے، باطل دی تردید اساں کردے رہنا ہے. اور میں امید رکھنا کہ تسی بھی یہ کام کرو گے انشاءاللہ، کہ تساں میٹھے میٹھے رہنا ہے. جدھر کی ہوا چلی ادھر کو ہو چلے. وہ کہنے کا کام چھڑ دیو. غلط نو غلط کہنا سیکھو، صحیح نو صحیح کہنا سیکھو. اندر شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تے شیر کی کردا ہے؟ وہ بہادری نال جیندا ہے، وہ بزدلی نال نہیں جیندا. غلط نو غلط کہنا سیکھو. جب تک تسی غلط نو غلط نہیں کہو گے، غلط کام ختم نہیں ہوگا. تسی حوصلہ افزائی کرو گے. تسی جناب رل مل کے چلو حلوے مانڈے اسی بھی کھانے ہیں، سانو کاہدی تکلیف ہے؟ پھر تو کام ود نہیں ہے. اور لوگوں حق دے ڈٹ جانا سیکھ لو. اور اہل حدیثو تہاڈا تے منشور سی، تہاڈا تے وتیرا سی کہ پنڈ وچ ایک اہل حدیث ہوندا سی تے ڈٹ جاندا سی، آندا سی غلط کام نہیں ہوندے. ہن تہاڈے گھراں وچ غلط کام ہوندے نے، تسی ہس کے چلو بال ہی نے نا. کاہدا تو اہل حدیث ہے؟ کاہدا تو کتاب و سنت کا پرچار کرنے کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ آؤ ڈٹ جاؤ حق اوپر، اسلام تے ڈٹو. بدعات اور خرافات تو خود بھی بچو، لوگوں کو بھی بچاؤ. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے 9 فروری بروز اتوار 10 بجے گلی نمبر 5 حاجی پورے 10 کا روڈ دے اندر
باجی نصرت کے گھر بیویاں دا پروگرام ہو رہا ہے، جہاں خواتین اتنے جانا چاہن تشریف لے جائیں. بھائی پچھلے دنوں بھی اعلان کیتا سی ساڈا مدرسے دا سالانہ پروگرام ہو رہا ہے 16 فروری. کیڑی تاریخ؟ انشاءاللہ اگلی اتوار نو. میں تواڈے کول امید رکھنا کہ تسی سارے اپنے اس ادارے دے پروگرام نو کامیاب کرو گے انشاءاللہ. اگے بھی دعوت دیو گے انشاءاللہ. یاد رکھو گے. اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ